تو میرے خیال میں ہمیں بڑے ہنگامی بنیادوں پہ اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور پرو ایکسپورٹ جو ہماری پالیسیز ہیں ان کو ہمیں یہاں پہ گورنمنٹ کو متعارف کرانی چاہیے. جبکہ آن دی ادر اینڈ ہو کیا رہا ہے کہ ہم اپنی جو اس وقت کرنٹ پالیسیز ہیں وہ تو ایکسپورٹ کو یعنی ڈسکریج کر رہی ہیں، اسپیشلی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایکسپورٹر کو ہے 2% ایکسٹرا سیس جو کراچی سندھ گورنمنٹ چارج کرتی ہے اراؤنڈ 2%، وہ بھی ہمارے ایکسپورٹر کو پے کرنا پڑ رہا ہے. پھر ان کو ہم نے فائنل ٹیکس رجیم سے بھی نکال دیا ہے. تو یہ ہمارے ایکسپورٹر کو چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 1-2% پہ تو ٹوٹل دنیا میں بزنس ہوتا ہے، ہول سیل بزنس یا بلک کا بزنس جو ہے اس میں 2-3% کی ٹوٹل یعنی ارننگ ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے علاوہ یہ چیزیں اگر پے کریں گے تو ہم کس طرح سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی؟ اگر ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا، اور جو کچھ ہم اتنی مشکل سے IMF سے لون لیتے ہیں اس کے اگینسٹ بہت ساری سینکشنز لگواتے ہیں. تو اگر آپ سمجھیں اگر یہ ہماری ریمیٹنسز جو آ رہی ہیں اوورسیز پاکستان دنیا کے ان ممالک میں سے ہے جن کی ریمیٹنسز جو ہیں ان کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. ہماری کافی عرصے سے جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $30-32 بلین پہ اسٹیگننٹ ہے، بٹ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں ہر سال 5-7% بڑھ رہی ہیں. وہ اس سال $38 بلین سے کراس کر گئیں، اور ابھی 5 ماہ میں وہ بھی 9% بڑھ چکی ہیں. اور اسی طرح اگر یہ اسی ریشو سے بڑھی تو یہ $42 بلین تک اینڈ آف دس فسکل ایئر بڑھ جائیں گی. بٹ ہمیں صرف ان پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے. جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے تب تک ہم اپنے ملک کو معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکیں. سر اس کے علاوہ جو آپ نے بھی جیسے ذکر کیا کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے، روزگار ہے نہیں، پھر ایک اچھا انیشیٹو لیا تھا، اچھا تھا یا برا تھا؟ لوگوں کے نزدیک تو برا ہی تھا. تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، بہت سے ایسے لوگ تھے جو ریڑھی باندھ تھے. پھر سر ان پہ بھی ٹیکس پڑتا ہی ہے، وہ لوگ ٹیکس دیتے ہی ہیں، لیکن کئی حد تک لوگوں نے یہ کہا کہ جو بڑے تاجر ہیں جیسا کہ اکبری منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو بزنس کا لین دین ہوتا ہے وہ کچی پرچیوں پہ ہوتا ہے، وہ کیش پر ہوتا ہے. تو ان کو کیوں نہیں پابند کیا جاتا کہ وہ لوگ بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں یا ٹیکس دیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اکانومی کو ڈسپلن ہونا چاہیے. اور یہ جو چیزیں جو حکومت ریفارمز کر رہی ہے نو ڈاؤٹ اچھی ہیں، لیکن ان کے لیے پورا آپ نے 60-70 سال میں کچھ نہیں کیا. تو آل آف سڈن یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پہلے لوگوں کو آپ اویئرنیس دیں، ان کو گریجولی جو ہے بڑے سے چھوٹے تاجر کو اس طرح ٹیکس نیٹ میں لاتے جائیں، ساتھ ساتھ ان کو جو ہے اویئرنیس دیتے جائیں. لیکن آپ آل آف سڈن اس طرح کی ہراسمنٹ اگر پیدا کریں گے تو کسی نے کہا تھا کہ بزنس مین تو پرندوں کی طرح ہیں، اڑ جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک تو ڈسکریج ہوگا، بزنس اگر نہیں چلے گا تو ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی. ویسے بھی پاکستان سے سرمایہ کاری ختم ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آتی. وہ تو ایک الگ میٹر ہے. ہمارے یہاں سے جو اپنا انویسٹر جا رہا ہے، حالانکہ بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک میں، ہم 250 ملین کی آبادی ہیں، ایک بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. تو میرے خیال میں اس پوٹینشیل سے بہت ساری دنیا کی نظریں ہیں ہمارے ملک کے اوپر، اس ملک کی مارکیٹ کے اوپر. تو ہماری پالیسیز کچھ ایسی ہیں جس طرح ہم نے کچھ ملکوں کے ساتھ اپنا FTA کر رکھے ہیں، وہ بھی ہمارے جو اپنی ملکی انڈسٹری کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، ان کو بھی ہمیں ریوائز کرنا چاہیے. وہ ڈسکاؤنٹ ان کو ان آئٹمس پہ دینی چاہیے جو ہمارے یہاں نہیں بنتی. جو ہمارے یہاں جو پروڈکٹ بنتی ہیں ان پہ ہمیں FTAs یا PTAs ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. سر ویری کوئکلی سیکنڈ لاسٹ کوشچن میرا آپ سے ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا کہ نئے SROs لائے گئے، ٹیکس ڈالا گیا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ قومی شاہراہیں بند رہیں، ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا، بہت سے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑا 2025 میں. لیکن اب 2026 شروع ہونے والا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے انہی مسائلوں کے ساتھ اگر ہم 2026 میں داخل ہوئے تو آنے والا سال کیسا ہوگا؟ کیا 2025 جیسا ہوگا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارے ملک میں پوٹینشیل موجود ہے. گورنمنٹ کی کہیں نہ کہیں ول بھی نظر آ رہی ہے. دے آر ویری کین ٹو امپروو دا بزنس ایکٹیویٹیز. لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ ایک ماحول نہیں بن پا رہا، یعنی بزنس کا جاب کریشن نہیں ہو رہی، انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی.